الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے خطبات میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ ہدایات جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دی ہیں، اس موضوع پر ہماری بات چل رہی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر میری اولاد
یا میرے گھر والے یا میرے چھوٹے بہن بھائی، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مجھے صرف اپنی فکر کرنی ہے، ان کے بارے میں مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا شخص غلطی پر ہے۔ اللہ کے ہاں اس معاملے میں پوچھا جائے گا، اور جس بات پر اللہ نے پوچھ لیا کسی کے پاس بھی پھر اس کا جواب نہیں ہوگا۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے 28ویں پارے کی آخری صورت ہے سورۃ التحریم۔ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں نے تلاوت کی ہے، پچھلے جمعہ بھی یہی آیت مبارکہ تلاوت ہوئی۔ اس آیت میں اسی ذمہ داری کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ ایمان والوں کو خطاب کر کے میرا رب کہتا ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچاؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ عربی زبان میں راعی کہتے ہیں بکریوں کا چرواہا۔ ریوڑ میں جتنی بھی بکریاں ہوں اس کا ذمہ دار وہ چرواہا ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی کا غلام ہے یا نوکر ہے، بکریوں کا کوئی نفع نقصان ہو جائے تو مالک اس سے پوچھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بھی چرواہا کہا کہ تم سب بھی اپنے ماتحتوں کے نگران ہو، تم سے بھی پوچھا جائے گا۔ اور پھر اس کی مزید وضاحت فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الرجل راع، مرد بھی نگران ہے، اس کی بیوی، اس کی اولاد، چھوٹے بہن بھائی، ان کے بارے میں اللہ پوچھیں گے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا، اور عورت بھی نگران ہے اپنے شوہر کے گھر کی۔ گھر میں جو سامان ہے، جو ضروریات کے اسباب ہیں، اس کی اپنی عزت ہے، اس عورت سے بھی اس کے گھر میں جو معاملات ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مل آنر ہے، مزدوروں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ دکان کا مالک ہے، سیلز مینوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ علی ھذا القیاس، تو کوئی شخص اس ذمہ داری سے نکل نہیں سکتا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو جتنا بھی لا تعلق رکھے، اللہ کے ہاں پوچھ گچھ ہوگی اس معاملے میں، جواب دینا پڑے گا کہ میں نے ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں کتنی فکر کی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ہمارے لیے اختیاری معاملہ نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو ان کی تربیت کی فکر کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔ اور جس خوبصورتی سے اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھانے
سمجھا رہے ہیں، آپ اس کا انداز دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یہاں اللہ نے ہمیں ہمارے لقب سے پکارا، اے ایمان والو، اے مومنو، کیونکہ اس میں اپنائیت ہے۔ آپ اپنے بیٹے کا نام لے کر پکاریں اور پھر اس کو یوں کہیں کہ بیٹا، اس میں فرق ہے۔ جب آپ اس کو لقب دے کر بلاتے ہیں تو اس میں جو محبت کا انداز ہے وہ نام لے کر بلانے میں نہیں ہے، اس میں اپنائیت ہے۔ اللہ ہمارے ایمان والے لقب کے ذریعے ہمیں مخاطب کر کے آواز دے رہے ہیں۔ آپ سب حضرات نے نام سن رکھا ہے، جانتے ہیں آپ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسکول کالج پڑھنے والے بھی ان کے نام سے واقف ہیں، اس لیے کہ پاکستان کا، مشرقی پاکستان کا پرچم لہرانے والے ان کے بھائی، اور مغربی پاکستان کا پرچم لہرانے والے خود علامہ شبیر احمد عثمانی، بہت بڑے عالم ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر عثمانی، گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ دنیا کی مصروفیات والے جو لوگ ہیں، جو کہتے ہیں ہمارے پاس وقت کم ہے، وہ اس تفسیر کا مطالعہ کر لیں۔ مکمل قرآن پاک کا جو مدعا ہے، جو خلاصہ ہے، وہ تھوڑے وقت میں آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس انداز سے سمجھایا۔ اور جو کتب احادیث ہیں ان میں بخاری شریف کے بعد نام آتا ہے مسلم شریف کا۔ مسلم شریف کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے جو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کی جو دادی تھیں وہ علامہ شبیر احمد عثمانی کی مومانی لگتی تھی۔ تو مفتی صاحب بتاتے ہیں کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جب ہمارے ہاں آیا کرتے تھے تو ہمیں کہتے تھے تمہارے گھر میں 2 وجہ سے آتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میری مومانی یہاں رہتی ہیں، جب بھی میں آتا ہوں نا تو وہ مجھے کہتی ہیں بیٹا کیسے ہو۔ ایک 80 سال کے بوڑھے کو جب کوئی بیٹا کہہ کے پکارتی ہیں نا تو اس میں جو محبت ہے، بس یہ جملہ سننے کے لیے آتا ہوں۔ اور دوسرے یہ کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آتا ہوں۔ تو لقب محبت کی علامت ہوتا ہے۔ اللہ محبت کے انداز میں صاحب ایمان بندوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، کس سے؟ آگ سے۔ آگ سے بچاؤ خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ دیکھیں صاحب اولاد جو لوگ ہیں وہ سب سمجھتے ہیں، یہ گیٹ بند کر دو بھائی، اگر خدا نہ خواستہ بچہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہو تو والدین کون سا انداز اختیار کرتے ہیں؟ یہی انداز اختیار کرتے ہیں، بیٹا ادھر نہیں جاؤ، آگ میں گر جاؤ گے، جل جاؤ گے، یہی انداز ہوتا ہے۔
بھاگ کر لپک کر فوراً اس کو روکتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کو وہاں سے اٹھا کر پیچھے پھینک دینا پڑے تو پھینک دیتے ہیں کہ یہ چھوٹا نقصان ہے، بڑے نقصان کی طرف یہ جا رہا ہے۔ اس کو پھر پیار اور محبت سے یوں نہیں کہتے رہتے کہ بیٹا خیال کرو، آگ ہے جل جاؤ گے، نہیں۔ تو اللہ نے وہی انداز اختیار فرماتے ہوئے ہمیں سمجھایا ہے، بچانا ہے، وہ چاہے جس انداز سے بھی بچانا پڑے، بات کر کے، سمجھا کے، یا پھر سختی کے ساتھ، جو رویہ بھی اختیار کرنا پڑے، فکر کرو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کئی والدین کو یہ کہتے سنا ہے، بہت سمجھایا ہے اولاد کو کہ نماز پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، لیکن بچے مانتے ہی نہیں ہیں، اور اب تو جوان ہو گئے ہیں تو وہ اپنے نفع نقصان کے خود مالک ہیں۔ کیا دنیا کے معاملات میں بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں، یا صرف دین کے معاملات میں ہم اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ بچہ یا بچی اگر شادی شدہ بھی ہو جائے، اولاد والی بھی ہو جائے، خطرے میں جانے سے والدین اس کو پھر بھی روکتے ہیں، نقصان کی طرف آگے بڑھنے سے اس کے والدین آخری حد تک کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دین کا جہاں معاملہ آ جاتا ہے، نیکی کا جہاں معاملہ آ جائے، وہاں کہتے ہیں کہ بس ہم نے بہت سمجھا دیا ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، آخری حد تک جانا ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے اخلاق، اس کی فکر کرنی ہے۔ نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے پوچھیں گے۔ اور جو گناہ ہیں، گناہ بذات خود آگ ہے، آگ۔ گناہ کی طرف بڑھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں اس پر قرآن پاک کی آپ کو آیات بھی سنا دیتا ہوں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ظلماً یتیم کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، وہ کھا نہیں رہے، یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اب وہ کھا تو مار رہے ہیں، مال میں تو وہ آگ والی تپش بھی نہیں، اس لیے محسوس بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے ظلم والے اس گناہ کو کیا قرار دیا ہے؟ آگ اور انگارے۔ اپنے پیٹ میں وہ آگ بھر رہے ہیں۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اور ایک آیت مولویوں کے بارے میں بھی ہے، یہ تو خیر آپ توجہ سے سنیں گے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا۔ جو ملا اور پیر حق بات چھپاتے ہیں، پردہ ڈالتے ہیں اس پہ، جو اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے بات، اس موضوع پہ بات ہی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں ثمنا قلیلا، ترجمہ جاننے والے ہی سمجھ سکیں گے۔ چند ٹکوں کے عوض، تھوڑے سے مالی مفاد کی خاطر لوگوں کی شکلیں دیکھ دیکھ کے بیان کریں گے کہ کہیں ہماری کوئی بات ان کو کڑوی نہ لگے اور ہمارا چندہ نذرانہ بند نہ ہو جائے۔ تھوڑے سے پیسے، تھوڑا سا مال، اس کو سامنے رکھ کر لوگوں کو حق بات نہیں بتائیں گے۔
اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ ملا بھی حق چھپانے والا جو ہے اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ حق کو چھپانا کوئی معمولی جرم نہیں، اللہ نے تو حق کو کھول کھول کر بیان کرنے کا حکم دیا۔ کئی مولویوں کو آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرو، لوگوں کو بس قریب کرو، اچھی اچھی باتیں کرو، کسی کی پیشانی پر سلوٹیں نہ آئیں، کوئی ناراض نہ ہو، کوئی آپ سے دور نہ ہو، لوگوں کو قریب کریں۔ سنیے یہ باتیں، بلکہ ہمارے نمازی ہمیں آ کر درس دے رہے ہوتے ہیں، اس موضوع پہ آپ نے بولا نہیں بولنا چاہیے، لوگ دور ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں میرے ساتھ بولیے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی میٹھی زبان ہو سکتی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق کسی کے ہو سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں مان رہے ہو تو پھر جواب دو، لوگوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کیوں مارے؟ میرے نبی کا سر مبارک زخمی کیوں کیا؟ چہرہ لولہان کیوں کیا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم بچیوں کے چہروں پر تھپڑ کیوں مارے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میرے نبی بد اخلاق تھے؟ لوگوں کا حق مارا تھا؟ اقتدار چاہتے تھے؟ حق کی وجہ سے، اور تم کہو کہ سب کو ملا کے چلیں، میٹھی میٹھی باتیں کریں۔ میرے نبی اگر سب کو ساتھ لے کر نہیں چلے تو یہی حق ہے۔ حق ہوتا ہی وہ ہے جس کو سارے قبول نہیں کرتے۔ ایمان والے قبول کریں گے، منافق بھاگے گا۔ منافق کبھی بھی حق کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے بندہ حق بیان کرے اور سب کو ہضم ہو جائے؟ نہیں۔ جو لوگ مال کے حرص میں کہ مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو، مجھے نذرانے چندے دیتے رہیں اور خوش ہوتے رہیں کہ مولوی صاحب اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں ایسے مولوی کے بارے میں کہ وہ جو مال لوگوں سے لے رہا ہے اپنے پیٹ میں کیا بھر رہا ہے؟ یہ گناہ ہے نا حق چھپانا۔ اس گناہ کو اللہ نے آگ قرار دیا ہے۔ امید ہے بہت سارے لوگوں کے اشکال ختم ہو گئے ہوں گے۔ پردہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، مولوی پردے کے بارے میں بیان کرے تو جو لوگ پردہ نہیں کرتے، جو خواتین پردہ نہیں کرتی، جن کے گھر کا یہ ماحول نہیں ہے، ان کو یہ باتیں اچھی لگیں گی؟ ایک شخص سود خور ہے اور قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ سود کھانے والا، کھلانے والا، لین دین معاملات کرنے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، حالت جنگ میں ہے۔ یہ بات بیان کرنے والے سے جو سود خور ہوگا وہ خوش ہوگا؟ رشوت کھانے والا، علماء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کریں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی لینے والا بھی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ رشوت لینے والا مولوی کی یہ بات سن کر خوش ہوگا؟ تو مولوی کو چاہیے کہ لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے اللہ کو خوش کرے۔ یوں نہیں ہے کہ حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں جو سورہ لقمان میں بیان ہوئی ہیں عالم صاحب بیان کرنے لگیں اور بات یہاں سے شروع کریں کہ یا بنیا اقم الصلاۃ۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے نماز پڑھا کر، یہاں سے شروع ہیں ان کی نصیحتیں۔
افسوس ہوتا ہے، بڑے بڑے ملا، بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے، لاکھوں جن کے فالوور ہیں، وہ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ لوگ قریب آ جائیں۔ حق ایسی چیز ہے جو دل میں گھر کر جاتا ہے، ایمان والا بندہ اس کو مانے گا۔ منافق کبھی بھی حق کے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ اور آپ نے ساری دنیا کا ٹھیکہ لیا ہے، آپ حق بیان کریں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار قرآن میں فرما رہے ہیں، میرے پیغمبر آپ کا کام ہے سنا دینا، حق بتا دینا۔ قرآن پڑھنے والے ترجمے کے ساتھ جانتے ہیں ان آیات کو۔ میرے پیغمبر آپ جو غم میں گھلے جا رہے ہیں کہ یہ ہدایت کیوں نہیں حاصل کر رہے، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ مولویوں کو بھی ہدایت دے۔ ہر مولوی اپنے منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے لوگوں کو حق بتائے تو معاشرے میں بہت تبدیلی آ سکتی ہے، بہت بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ رازق کون ہے؟ رزق تو اللہ نے دینا ہے۔ جب ساری دنیا نے مل کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا، کھانے پینے راشن کے لیے دکاندار سامان نہیں دیتا تھا، اگر آپ کی طرف کوئی محبت کرنے والا کھانے پینے کا سامان بھیجتا تو اس کو راستے سے چھین لیا جاتا، تب میرے اللہ نے رزق دیا یا نہیں دیا؟ 7 بندوں کا کھانا 300 افراد نے پیٹ بھر کے کھایا یا نہیں کھایا؟ ایک پیالہ دودھ 70 افراد کے لیے کافی ہوا یا نہیں ہوا؟ رازق اللہ ہے۔ اسی چیز کو دیکھنا ہے کہ چندے بند ہو جائیں گے۔ علماء حق چھپانے والے نہیں ہوتے، علماء حق بتانے والے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ مولوی صاحب بہت بڑے نام لیا جاتا ہے جن کا، لقمان حکیم کی نصیحتیں سنانے لگے تو میں نے توجہ کی کہ سنوں تو بات کہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ، حضرت لقمان حکیم، یہ حکیم وہ حکمت والے، طب والے، نبض دیکھنے والے حکیم نہیں تھے۔ حکمت کا معنی ہے دانائی، سمجھ، اللہ نے ان کو وافر مقدار میں عطا فرمائی تھی، اور ان کی حکمت پر مبنی اپنے بیٹے کے ساتھ جو گفتگو ہے نصیحت بھری، وہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پوری سورہ ان کے نام پر نازل کر کے ان کی ساری نصیحتوں کو بیان فرمایا۔ حکیم ہو، دانا ہو، سمجھدار ہو، اور بات یہاں سے شروع کرے کہ بیٹا نماز پڑھا کر، نہیں، حضرت لقمان حکیم نے بات شروع کی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ بات انہوں نے یہاں سے شروع کی تھی کیونکہ وہ دانا تھے، حکیم تھے۔ عقیدے کی بات پہلے کی کیونکہ عقیدہ ہر عمل کے لیے بنیاد ہے۔ بنیاد نہ ہو دیواریں بنانے کا کوئی فائدہ نہیں، دیواریں بن جائیں تو چھت ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عقیدہ بنیاد ہے، نماز روزہ اس کی دیواریں ہیں، اچھے اخلاق اس کی چھت ہے۔ بات دیواروں اور چھت سے نہیں شروع ہوگی، بات بنیاد سے شروع ہوگی۔ وہ دانا تھے تو اس لیے بات انہوں نے یہاں سے کی کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بعد میں کہا کہ نماز قائم کرنا، بعد میں فرمایا کہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے منہ نہیں پھلانا، تکبر کے ساتھ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، باقی باتیں بعد میں سکھائی ہیں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ گناہ بذات خود آگ ہے۔ یہ 2 مقام میں نے قرآن میں سے آپ کو بتا دیے،
اور آگ کی طرف اگر اولاد بڑھ رہی ہو تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی فکر کریں۔ اللہ اسی بات کا ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں کہ خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچاؤ، اس کی فکر کرو۔ آج جتنی ہم دنیا کے بارے میں اپنے بچوں کے لیے فکر کرتے ہیں، کیا دین کے بارے میں اتنی ہی ہمیں فکر ہوتی ہے؟ جتنا اچھے اسکول کی تلاش کرتے ہیں آپ، میرے بچہ اچھے اسکول میں پڑھے، اچھی تعلیم ہو، اگرچہ فیس وہاں ہزاروں میں ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، تعلیم اچھی ہو، کیا اتنی ہی فکر کرتے ہیں کہ میرا بیٹا اچھے مدرسے میں قرآن پاک پڑھ کر آئے؟ اپنے اوپر بات آئی ہے تو چپ ہو گئے ہو۔ اتنی فکر ہوتی ہے؟ پروفیسر صاحب، ماسٹر صاحب آپ کے بچے کو ٹیوشن پڑھانے والا، وہ اگر 20,000 فیس بھی لے لے، خوشی سے دیتے ہیں، منت سماجت کر کے۔ قرآن پڑھانے والے کے لیے 500 روپے ہے اتنی فکر جتنی دنیا کی تعلیم کے لیے ہے، دین کی تعلیم کے لیے بھی اتنی ہے فکر۔ میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ دنیا کی تعلیم نہیں دلانی چاہیے، دلائیں اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم۔ دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی ضروریات لازمی ہمارے ساتھ ہیں، اس کی فکر کریں، مگر اس فکر میں اتنا نہ گھلیں کہ دین ہی پھر ہم سے نکل جائے اور رہ جائے اور اس کی ہمیں کوئی فکر نہ ہو۔ وہ بے شک ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، جتنے بھی آپ کے عہدے ہیں، منصب ہیں، ڈگریاں ہیں، وہ ساری حاصل کرے، لیکن ایک مسلمان ضرور بنے۔ یہ فکر ہر والدین کے لیے ضروری ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ کم از کم اتنا تو پتہ ہو کہ حلال حرام کیا ہے، جائز ناجائز کیا ہے، ثواب اور گناہ کیا ہے، اتنا تو فکر ہونی چاہیے نا، اتنا تو معلومات ہوں ہمارے بچے کو، اور اس بارے میں ہمیں ضرور فکر ہونی چاہیے۔ آپ ایک بات کا جواب دیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم ان کی اتنی فکر کریں بچوں کی، اگر بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ لوگ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ضروری ہے نا؟ تو چاہتے ہیں کہ میرے بعد میرا بچہ نمازی ہو، میری بیٹی رب کی فرما بردار ہو، تو اس کے لیے آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اسی نہج پر، اسی راستے پر، اسی انداز سے تعلیم و تربیت کریں جیسا حکم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پینے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے پر سواری کرنے والے دنیا میں آئے تو سب سے پہلی خوراک جو ان کے پیٹ میں گئی ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب ہے۔ کتنی محبت تھی ان سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت حسن مسجد کی طرف آئے، دروازے میں لڑکھڑا کر گر گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا، گئے نواسے کو اٹھایا، پھر تشریف لائے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ نوافل میں کبھی حضور سجدے میں ہوتے، حضرت حسن اوپر چڑھ جاتے تو میرے نبی ان کی دلجوئی کے لیے سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے۔ کتنی محبت تھی میرے نبی کو اپنے نواسے سے، جن کی تربیت حضرت علی نے کی۔ وہ حضرت حسن
صدقے کی کھجوریں آئی ہوئی تھیں، ایک کھجور اٹھا کر انہوں نے منہ میں ڈال لی کھانے کے لیے. چھوٹے بچے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آپ نے دیکھی نا، کتنا محبت تھی ان سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آواز سے فرمایا کخ کخ، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا تھوک دو تھوک دو. تمہیں معلوم نہیں ہے نبی اور نبی کے گھر والے صدقہ نہیں کھایا کرتے. اولاد کی محبت میں دلائل دینے والے کہتے ہیں اولاد پہ سختی نہ کرو، روک ٹوک نہ کرو. آؤ دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت ہمیں کس طرح سکھائی ہے. ان کے غلط کام پر ان کو روکا جائے گا، اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج کے دور میں بہت ضرورت ہے، روکو. اگر نہیں روکو گے تھوڑا عرصہ جس تیزی کے ساتھ ہم بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں، کہیں وہ وقت نہ آ جائے میرے ملک میں کہ آپ بچوں کو روکنا بھی چاہیں تو پھر نہیں روک سکیں گے. ہم جو بن ٹھن کے بیٹھے ہوتے ہیں نا اچھے اخلاق کی باتیں کرنے والے، اگر ہمارے سامنے یہ بات ہوتی تو ہم کہتے یار بچہ ہی ہے، نہ سمجھ ہے، کیا ہوا اگر ایک دانہ کھجور کا کھا لیا تو؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہی ہوتی نا ہماری باتیں، نہ سمجھ بچہ ہے، نہیں جانتا، کیا ہوا؟ لیکن میرے نبی کی تعلیم یہ نہیں ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، وہاں روکو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ربیب ہیں. اب ربیب کا معنی بھی تو بتانا پڑے گا نا کہ ربیب کیا ہوتا ہے. ہم مومنوں کی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر سے بیٹا، ان کی اولادیں تھیں، 5 بچے تھے ان کے. جب انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تو وہ جو سوتیلا بیٹا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا پہلے گھر سے بیٹا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں ربیب. وہ خود راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ گھر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر پرورش تھے، ہم کھانا کھانے لگے، حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں، تھال ہے، ڈش ہے، برتن ہے، تو میرا ہاتھ جو ہے نا وہ پورے برتن کی سیر کرنے لگا. کبھی میں ادھر سے نوالا لوں، کبھی ادھر سے لوں، کبھی ادھر سے لوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹے بسم اللہ پڑھ کر کھا، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کر. یہ پہلی بنیادی بات سکھائی. اور اپنے سامنے سے کھا، ادھر ادھر سے نہ کھا. وہ چھوٹے بچے جوان ہوئے، آگے امت تک یہ حدیث پہنچائی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس معصومیت اور بچپن کے زمانے میں میری اس طرح تربیت کی. ہماری نظر میں تو یہ معمولی باتیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. جس نبی کے ہم نام لیوا ہیں، اللہ کے کروڑوں سلام ہو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جنہوں نے امت کو ہر معاملے میں رہنمائی دی ہے. ایک اور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میرا بھی بچپن تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا، کھانا آیا، میں بھی اسی طرح ادھر ادھر سے کھانے لگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا سارا سالن ایک جیسا ہی ہے. اور میرے نبی کے سالن کھانے کون سے ہوا کرتے تھے؟ پانی کی طرح کا شوربہ، یا تو لوکی کدو پکا ہوگا یا دال ساگ ہی ہوگا. ہمارے سامنے تو مرغن غذائیں، روسٹ اور برگر. اب تو یہاں کی عورتیں بھی عادی ہو گئی ہیں، شوہر سے کہتے ہیں مجھ سے نہیں پکتا کھانا، جا کے برگر کھا لو اور اوپر سے بوتل پی لو بس. آپ دیکھتے نہیں ہیں یہی 2 جگہیں بہت آباد ہیں آج کل. جتنا بھی یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چلا، کھانے کے ہوٹل اور ہسپتال، یعنی ادھر سے کھاؤ اور سیدھے جاؤ کہاں؟
بھی میدا خراب ہے ایک بندے کا، وہ برگر کھا کے اوپر سے بوتل پی رہا ہے، اور بوتل بھی وہ جو ایجاد کی ہے یہودیوں نے، انہوں نے تو اس لیے ایجاد کی ہے کہ وہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، اس کو ہضم کرنے کے لیے وہ بوتل پیتے ہیں۔ تو برگر کھا کے بھی اوپر سے بوتل پی رہا ہے، تیرے معدے کا، جگر کا، گردوں کا کیا حشر ہونا ہے آگے جا کے، اس سے بے خبر ہو کے بس یہ کھانے ہیں۔ میرے نبی کے ہاں یہ کھانے نہیں تھے، سادہ سا کھانا ہوگا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میرا بچپن، میں اس طرح ہاتھ چلانے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالن ایک جیسا ہے، کہتے میں سہم گیا، میں نے اپنے سامنے سے کھایا۔ پھر ایک موقع آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں آئیں ایک ہی برتن میں، اور کھجوریں مختلف ہوتی ہیں، ادھر عجوا ہے، ادھر عنبر ہے، ادھر ربیہ ہے، ادھر فلاں کھجور فلاں کھجور۔ تو کہتے ہیں وہ بات تو مجھے یاد تھی نا کہ اپنے سامنے سے کھانا ہے، میں اپنے سامنے سے کھانے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر طرف سے کھا، کوئی کھجور کس قسم کی ہے، کسی میں میٹھا زیادہ ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی تازہ ہے۔ فرمایا اس میں وہ اصول نہیں ہوگا جو سالن میں تھا، سالن تو سارا ہی ایک جیسا تھا، جہاں چیزیں مختلف ہوں تو وہاں پھر ہر طرف ہاتھ بڑھایا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ پھر درود شریف تو پڑھ دیں اپنے نبی کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تربیت فرمائی ہے، اور ہم کہیں کہ بچوں کو روکنے ٹوکنے کی کوئی ضرورت نہیں، سب سے پہلا فکر ہی ان کے بارے میں دین کا ہونا چاہیے۔ آپ پہلا پارہ پڑھ لیں، پہلے پارے کا جو آخری صفحہ ہے نا، اس سے پچھلے صفحے پہ آپ یہ آیت دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ملے گی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اللہ یہودیوں سے کہہ رہے ہیں تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت آنے لگی، ان کا جو موت کا وقت تھا تم تھے اس وقت؟ یہ بات اللہ اس لیے سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے ہی اپنی اولاد کو تربیت دی تھی کہ تم یہودی بننا، یہ ان کا جھوٹ تھا۔ اس جھوٹ کی نفی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں، یہ میں مختصر بتا رہا ہوں، اللہ یہودیوں سے سوال کر کے فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام کیسے تھے جب ان کی موت کا وقت قریب آیا؟ اور یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ ایک والد جب اس دنیا سے جا رہا ہو اور اس کو ایسے آثار لگیں کہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، وہ اللہ کے بارے میں اولاد کو متوجہ کرے گا تو کتنا بہترین انداز سے سمجھائے گا ان کو۔ وہ دنیا دار تو تھے نہیں نا، ہمارے جیسا اگر کوئی ہوتا تو وہ تو یہی کہتا نا کہ بیٹا فلاں پلاٹ، فلاں بنگلہ، اتنا بیلنس، فلاں سے میں نے اتنا لینا ہے، ہمارا تو یہی ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں ایک نبی اپنے بچوں کے بارے میں کتنا فکر مند ہیں، کہتے ہیں میرے بیٹو اذ قال لبنیہ، مجھے بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، یہ وہی حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں جو 40 سال تک بیٹے کے غم میں روتے رہے۔ میں کہا کرتا ہوں ویسے تو ہر باپ کے لیے اس کا بیٹا یوسف ہی ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ چاہے اس کی شکل و صورت جیسی بھی ہو، ہر باپ کے لیے اس کا بیٹا یوسف ہوتا ہے، اور جس کا بیٹا واقعی یوسف ہو، جس یعقوب علیہ السلام کا بیٹا واقعی یوسف ہیں، ان کی محبتوں کے کیا کہنے۔ لیکن رب آیا نا امتحان لینے پہ، 40 سال تک بیٹے کے غم میں روتے رہے، آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ سورہ یوسف میں اللہ نے وہ مکمل بات بتائی ہے ہمیں۔ لیکن جب
آپ بیٹھے تھے، آپ کو بتایا گیا، ٹائم تو پورا ہو گیا، میں اس طرف دھیان نہیں ہوا، انشاءاللہ زندگی باقی آئندہ جمعہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اسی پر بات کریں گے۔ ایک صاحب ایمان بندے کو اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرنی، قرآن و سنت کی روشنی میں حیا، پاک دامنی، شرم، ادب، اخلاق، یہ تمام عادات ان کو سکھانی ایک مسلمان کے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہیں اور ضروری ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ ہم سے قیامت کے دن پوچھیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔